أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں وہ دین عطا کیا جس دین کے مقابلے میں سابقہ ادیان میں سے کوئی بھی دین نہیں آ سکتا۔ تمام ادیان سے اعلیٰ، کامل اور مکمل دین اسلام، جس کے کام اور مکمل ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے خود آسمان سے دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، اور یہ اس حد تک کامل و مکمل ہے کہ اس میں بڑے سے بڑے مسئلے کا حل موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں، اور اگر کوئی اخروی معاملہ ہے تو اس کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں جہان کے لیے تمام تر مضامین، تمام تر ہدایات دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی عقل کا اندھا کہے کہ نہیں، یہ بہت پرانا دین ہے، یہ دین فرسودہ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے۔ ایسی باتیں کہی گئی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض ایسے سیاستدان گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دین اسلام آج ہمارے چلنے کے لائق نہیں ہے، یہ پرانا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اگر اس پرانے دین کو آج بھی ان پرانے لوگوں کی طرح اپنایا جائے تو آج بھی دنیا میں اگر سب سے معزز و مکرم کوئی قوم ہو تو وہ صرف مسلمان ہو۔ دوپہر کے وقت جب سورج آسمان پر چمک رہا ہو، آدمی کہے کہ سورج نہیں ہے تو پھر سورج کا قصور تو نہیں ہے نا، اسے اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے۔ تمام تر تعلیمات، تمام تر ہدایات پر مشتمل یہ دین اسلام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت
حکمرانی کرنے کا فن سیکھنا ہو تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ اور اگر بول و براز کے آداب سیکھنے ہوں، بالکل ذاتی قسم کا، انتہائی پرسنل قسم کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تعلیمات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کو عموماً سب سے پہلے کتاب الطہارت، بعض کتابوں میں کتاب الایمان ہے، ورنہ نماز، طہارت اور نماز کا باب شروع ہوتا ہے۔ اتنی باریک تعلیمات موجود ہیں۔ ایک غیر مسلم صحابی سے کہتا ہے، سمیت ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، بھئی میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی، اس کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی تو تمہیں بول و براز، پیشاب پخانے کے طریقے کی بتاتا ہے۔ تو صحابی نے کہا، ارے احمق، جب تک آپ نہیں آئے ہمیں بول و براز کے آداب بھی نہیں آتے تھے، آپ آئے تو آپ نے ہمیں آ کے سکھلایا۔ سنن ابو داؤد میں، اسی طرح حدیث کی بعض دیگر کتب میں یہ باتیں موجود ہیں کہ لوگ جیسے ہی باہر نکلتے جہاں چاہتے کپڑا اٹھا لیتے، جہاں چاہتے قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جاتے۔ یہ کمال اسلام کا ہی ہے کہ اسلام آیا تو اس نے آ کے بول و براز کے طریقے بھی بتائے۔ وہ دین جو اس حد تک کامل و مکمل ہے، اگر کہا جائے کہ آج کے حالات کے بارے میں اس میں کوئی تعلیمات نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، تو کیا یہ بات معقول ہو سکتی ہے؟ آج اس وقت موجودہ دور میں مسلمان پوری روئے زمین پر پریشان ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر دنیا تنگ ہو چکی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں نعوذ باللہ اسلام کا کوئی قصور ہے؟ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور ہے؟ قصوروار کون ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے حقیقت کو قبول کرنا، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ قصوروار ہم ہیں۔ آج مسلمان پریشان ہیں تو اسلام کا کوئی قصور نہیں، مسلمانوں کا قصور ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر بیان کر رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر میں ہو یا خشکی میں، جہاں کہیں بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آج دنیا میں ہمیں اگر کوئی بگاڑ نظر آ رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، تو یہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان کے کرتوت ایسے ہو چکے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی ملک کا نام لے لیں، کسی علاقے کا نام لے لیں، کسی جگہ کا نام لے لیں، مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ اور دشمنان اسلام چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد یہ بھی نہیں کہ تھوڑی ہے، بہت بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن آواز کوئی نہیں، سنی نہیں جا رہی۔ پریشانی ایک سے بڑھ کر، کل جو پریشانی تھی، نئے اٹھنے والے سورج کے ساتھ ایک نئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اور ان حالات میں جو موجودہ حالات ہیں، اگر کوئی کہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کافر زیادہ ہے، تو آپ ذرا تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ اس وقت مسلمان، اگر صحیح معنوں میں سوچا جائے تو دنیا کے ہر مذہب سے زیادہ اس وقت مسلمان ہیں۔ جو عمومی اعداد و شمار دیا جا رہا ہے آج کل،
وہ یہ ہے کہ 6 ارب سے کچھ زیادہ 6 ارب سے کچھ زیادہ اس روئے زمین پر انسان بستے ہیں، اور ان انسانوں میں سے 1.7 ارب صرف مسلمان ہیں۔ 1.7، 6 ارب میں سے 1.7 ہو تو یہ 1/4 سے بھی زیادہ بنتا ہے، 1/4 سے زیادہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہ 1/4 صرف مسلمان ہے الحمدللہ دنیا پر، اور پیچھے کیا بچا؟ 3/4۔ ان 3/4 میں کتنے ہیں؟ کوئی ہندو کہلاتا ہے، کوئی سکھ کہلاتا ہے، کوئی عیسائی کہلاتا ہے، کوئی یہودی کہلاتا ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی کیا کیا نام سے اس وقت دنیا میں ادیان موجود ہیں، لیکن جو سب سے بڑی تعداد ہے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی ہے۔ اب یہ کہیں کہ الکفر ملت واحدہ، کافر سارے ایک ہی قوم ہیں، تو کیا مسلمان آپس میں ایک قوم نہیں بن سکتے؟ اس وقت اتنی بڑی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور یہ 1,500 مذہبوں میں بٹے ہوئے، لاکھوں جماعتوں میں بٹے ہوئے، اور کوئی جماعت دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے سامنے حالات ہیں، ہندوستان کو اچھی طرح غور سے دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ہمیں اپنے ملکوں کے بارے میں دیکھنے میں زیادہ فائدہ رہے گا۔ پاکستان تو اسلامی ملک ہے، اگرچہ اس میں کافر بھی موجود ہیں، اور مسلمان ایسے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، میں نے یورپ میں کافروں کے اخلاق مسلمانوں کے اخلاق والے کافر دیکھے۔ بات پہ غور کریں، میں نے یورپ میں مسلمانوں کے اخلاق والے کافر دیکھے ہیں، اور ہندوستان میں کافروں کے اخلاق والے مسلمان دیکھے۔ اصول کی پابندی، وعدے کا پاس، عہد کی پاسداری، یہ چیزیں آج کافروں میں مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس کو چھوڑ دیجئے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں محض مسلمان کی جو ایک تعداد ہے، اس تعداد میں کتنی جماعتیں ہیں۔ مذہبی جماعتیں الگ ہیں، اور پھر سیاسی جماعتیں الگ ہیں۔ ہندوستان میں بے شمار جماعتیں ہیں، پاکستان میں بے شمار جماعتیں ہیں۔ کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ سوائے اپنے کسی دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہمارے یہاں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ عجیب قسم کے یہ مسلمان ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، صرف ہم ہی مسلمان ہیں، دوسرا کوئی مسلمان۔ اور ان کے گندے آنڈے سعودی عرب میں موجود ہیں، امارات میں موجود ہیں، کویت میں، بلکہ یوں کہیں کہ مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان کی پکی نشانی کیا ہے؟ آپ لوگوں نے مطالعہ تو کیا ہی ہوگا، کہیں کہیں کسی کا واسطہ بھی پڑتا ہوگا۔ جو آدمی مسجد میں نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنے گھر میں نماز پڑھے اکیلا، یہ اس پارٹی کا آدمی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم مومن ہیں۔ شیخ صاحب، ہم مومن ہیں اور باقی سارے منافق، یہ بھی تو مسلمانوں کے کھاتے میں ہیں یا نہیں؟ وہ اپنے سوا کسی کو مومن مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بھی منافق کہتے ہیں۔ چند نام انگلیوں پہ گن لیں، کہیں گے کہ یہ لوگ ایک پنجتن پاک، 5 تو یہ ہو گئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور چند ایک نام اور لیں گے
ان کے نزدیک صحابہ کرام کی تعداد ختم ہوگی، باقی سارے نعوذ باللہ منافق۔ جس قوم میں اس قسم کے مسلمان بھی ہوں گے اور مسلمان کہلوائیں گے، اس قوم کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر حقیقت پوچھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں ہر کافر قوم اور ہر کافر مذہب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی گنتی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو سب سے بڑے نقصان پہنچانے والے یہ ہیں۔ تاریخ کھول کر دیکھیں، جب سے یہ لوگ وجود میں آئے ہیں، یا یہ کہیں کہ جب سے یہ جماعت وجود میں آئی ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، جہاں کہیں مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوئی، جہاں کہیں مسلمانوں کے ساتھ بے ایمانی ہوئی اور مسلمان شکست سے دوچار ہوئے، مار پیٹ پڑی، قتل و غارت ہوئی، دیکھیں گے تو پیچھے ہاتھ اسی جماعت کا نکل آئے گا جو صرف اکیلے مسلمان ہیں، جو اپنے سوا کسی کو مومن سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک منہاج السنہ نام کی کتاب لکھی ہے، بڑی مفصل۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری تفصیلات ذکر کی، اور ایک جملے میں اگر کہا جائے تو انہوں نے کہا کہ انہیں مطلقاً مسلمان نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی انہیں مطلقاً کافر کہا جا سکتا۔ تو یہ کون لوگ ہوئے؟ نہ یہ مسلمان ہیں، نہ یہ کافر ہیں۔ اب ان کو یہی ایک نام دیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کے علاوہ ہماری اپنی جماعتیں جو اپنے آپ کو بہت ہی پرہیزگار، نمازی اور یہ اور وہ نام دینے والے، ہمارے لوگوں کے مابین بڑی مشہور جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں۔ باقاعدہ تحریری طور پر کتابیں موجود ہیں کہ یہ جماعت، یہ فرقہ کافروں کا ہے۔ 1.5 ارب تو ہم ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے۔ مختصر سا آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں تو کس طرح کے مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا کہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا میں بگاڑ دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد والا ملک ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، اور آج جتنا پریشان ہندوستان کا مسلمان ہے شاید دوسرے کسی ملک کا نہیں ہوگا۔ تو کیا وہاں کیا کہیں؟ اب آپ سارے بھی سنتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جب کبھی بھی ضرورت پڑی کہ متحد ہو جاؤ، چند لوگ اٹھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی 1.5 دن کی منصب تیار کر کے الگ رہنے کو ہمیں عافیت سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پہ کافر اپنا حکم، اپنے آرڈر اور اپنے قانون نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی میجارٹی اگر اکٹھی ہو جائے، صحیح معنوں میں متحد ہو جائیں، اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ آج کل آپ بعض کلپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافروں میں سے کچھ کافر مسلمانوں کے حق میں بیان دے رہے ہیں، گویا کہ مسلمانوں کو شرم دلا رہے ہیں کہ تم اب بھی اگر اکٹھے نہیں ہوگے تو کب ہوگے۔ آج کے دور میں مسلمان جگہ جگہ پریشان ہے، مسلمان ملک میں پریشان ہے، تو ان ساری پریشانیوں کا سبب وہ خود ہے، اور اس کا علاج بھی اسے خود ہی کرنا ہوگا۔ کافر کوئی ایسا کافر ہوگا جو بڑے خلوص کے ساتھ مسلمانوں کا علاج کرے کہ ان کی کوئی صحت اچھی ہو جائے؟ کوئی کافر ہوگا؟ یہودیوں کے بعض بینک ہیں، کہتے ہیں جی وہ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرضے دیتے ہیں بلا سود، بینکوں کے اصل مالک وہ ہیں،
سوچا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بلا سود قرضے دیں گے؟ نام کیا لیتے ہیں؟ پیپر ورک کے طور پر کچھ لے لیں گے۔ مسلمانوں کو سود کھلانے کے لیے، حرام کھلانے کے لیے بلا سود کر۔ آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کبھی کہ یہودی یا عیسائی ہو اور وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا؟ کبھی ممکن ہے ایسا؟ یار کوئی جواب تو دے دو، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی کافر مسلمانوں کا حمایتی دل سے ہوگا۔ اس کے باوجود بعض آوازیں اٹھ رہی ہیں، کہیں سکھ کھڑا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کہہ رہا ہے کوئی نکلے نہ نکلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کل میں ایک کلپ سن رہا تھا، سکھ ہے، نام مجھے نہیں معلوم، نوجوان ہے، کہتا ہے مسلمانوں ہماری جماعت میں سے، ہندوستان کے غیر مسلم لوگوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ اٹھے نہ اٹھے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کو منوانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو۔ اب مسلمان اگر ہر کوئی اپنی اپنی جماعت، اپنا اپنا جھنڈا اور اپنا اپنا ڈنڈا لے کے پھریں گے تو پھر کہاں سے حقوق کہاں سے ملیں گے، تحفظ کیسے کر پائیں گے؟ ہمیں اتحاد و اتفاق، اگر مسلمانوں کا اتنی بڑی دنیا میں جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں ان کا اتحاد ہو جائے، یقین جانے کافروں کی کوئی جان ہی نہ رہے۔ 313 کافروں نے عالم کفر کے چھکے چھڑا دیے۔ کافروں کے پاس ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، مسلمانوں کے پاس کھجور کی چھڑیاں ہیں۔ مسلمان غالب آ گئے، لیکن وہاں اصل بات کیا تھی؟ ایمان تھا، ایمان تھا، اتحاد تھا۔ آج یہ دونوں چیزیں، ایمان ہے تو ہمارا ایمان ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے۔ اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا۔ اگر صحیح ایمان کیا ہے اس کی تفصیلات معلوم کرے، ہماری بہت بڑی میجارٹی ایک طرف ہو جائے گی کہ یہ تو ایمان پہ پورے نہیں اتر رہے۔ ان میں ایمان تھا، وہ دنیا میں معزز و مکرم رہے۔ جب کبھی مصیبت آئی، جب کبھی تکلیف آئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آج کا مسلمان جب تکلیف آتی ہے سب سے پہلا جو در چھوڑتا ہے وہ اللہ کا در ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی مسلمانوں پر تکلیف آئی، بھاگتے کہاں ہیں؟ لاہور والے داتا دربار پر، دلی والے نظام الدین اولیاء پر، گلبرگہ ان کے پاس کون ہے؟ بندہ نواز گیسو دراز۔ سب سے پہلے جو بھولتا ہے ان کو تو اپنا اصل مقام بھولتا ہے، رب بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائی ہے کہ اگر آپ کو اپنی مشکلات کا حل چاہیے، اگر آپ تنگیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، وسعتوں میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ مالی مشکلات کا حل دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آیت غالباً شیخ صاحب بھی وہی پڑھ رہے تھے جو میں نے پڑھی ہے، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ۔ من یتق اللہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ مخرج کا معنی یہاں ہوتے ہوئے آپ سارے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مخرج روڈ پہ جاتے جاتے آ جاتا ہے نا، مخرج، ایگزٹ۔ اگر کسی نے تنگی سے، کسی نے مشکل سے نکلنے کا راستہ اختیار کرنا ہے تو کیا کرے؟ تقوی اختیار کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت اس کے لیے ایگزٹ بنا دے گا، اس تنگی سے نکل کر آسانی میں چلا جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے وہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے۔
اور ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرج ومن کل ضیق مخرج ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اگر کوئی آدمی توبہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے، اللہ ہر تنگی سے آسانی دے دے گا، ہر تنگی سے آسانی، ہر پریشانی اور غم سے نجات، اور فراواں رزق عطا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرآن کریم کی ایک حدیث ایک آیت ہماری آج کے دور کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ حل موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک حل کسی نے اپنے بڑے بزرگ اس کی طرف سے بھی وائرل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کبھی اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہماری سرکار فلاں بن فلاں، اب انہیں اپنی سرکار سے غرض ہوتی ہے کہ ہماری سرکار نے کیا کہا۔ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر حل موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات میں حل موجود ہے، سرکار کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجیے۔ لیکن سرکار کا نام لینا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان کا تو سارے کا سارا کیا جا رہا ہی میں اور میرے بزرگ بس۔ اگر مسلمانوں کو اپنی مشکلات سے نکلنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ طائب ہوں اور بکثرت استغفار کریں۔ اور یہ استغفار یہ نہیں کہ ہندوستان میں مشکلات ہیں تو ہندوستان والے کریں، یہ جہاں کہیں بھی مسلمان مشکلات میں ہیں نیت کریں کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مشکلات کو دور فرما، توبہ استغفار یہاں کیجئے، نجات وہاں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو ان حالات میں اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔